والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پا رہے گا۔ والضحیٰ چہرہ واللیل زلفاں والشمس نیر پیشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف پہ اکھ مستانی ہے، وہ آقا میرے کی نشانی ہے۔ حضرات گرامی، آج ہماری انتہائی خوش قسمتی کہ آج ایک مرتبہ پھر حضرت بابا جی فقیر محمد چرائی کے عرس میں حاضر ہونے کا موقع ملا، اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حاضری ویسے بھی ہوتی رہتی ہے، ویسے بھی حاضری بابا جی صاحب کے پاس ہوتی رہتی ہے، لیکن اپنے پیر کے عرس میں حاضر ہونا یہ اپنے لیے مرید سب سے بڑی سعادت کی بات سمجھتا ہے۔ ایک مرید کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیر کی عرس میں حاضر ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضرت بابا جی صاحب کی طرف سے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں تو ان میں سے چند کو چن لیا جاتا ہے کہ یہ میرے عرس پر حاضری دیں گے، اور الحمدللہ آج بھی سالانہ عرس پر ہم سب حاضر ہوئے ہیں، اور ہم یہاں پر انتہائی پر ادب اور انشاءاللہ انتہائی ادب کے ساتھ یہاں پر حاضری دیں گے، کیونکہ خیر بیشک ادب والوں کو ملتا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ جب زمانہ طالب علمی میں تھے تو آپ کے چند دوست تھے، ان میں ایک حضرت عبداللہ تمیمی، وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ کسی مقام پر ایک غوث رہتا ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم جاتے ہیں ان غوث کا ذرا زیارت کریں گے، ان سے فیض حاصل کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور دوست تھا، اس کا نام تھا ابن سقا، اس کا نام تھا ابن سقا۔ اس نے کہا کہ میں جاؤں گا، اس کو اپنے علم پر ذوق تھا نا، اس کو اپنے علم پر ذوق تھا، اس نے کہا کہ میں جاؤں گا ان غوث سے ایک ایسا سوال کروں گا کہ وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ تمیمی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سوال کرو گے تو میں بھی سوال کر لوں گا، لیکن وہاں پر حضور غوث پاک تھے، آپ نے فرمایا نہیں، میں کچھ سوال کرنے نہیں جا رہا، میں تو صرف زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ تینوں ساتھی وہاں سے چل پڑے، چلتے چلتے جب ان بزرگ کے پاس حاضر ہوئے تو جب وہ حاضر ہوئے تو آپ ایک مرتبہ غائب ہو گئے۔ جب غائب ہو کر دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ نے اس شخص سے فرمایا، ابن سقا سے، کہ اے ابن سقا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو مجھ سے سوال
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے سر تک جہنم کی آگ میں گھر چکا ہے. اللہ اکبر. تو اپنے سر تک جہنم کی آگ میں گھر چکا ہے. اور اس کے بعد حضور غوث پاک کو انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹے آپ حسن نیت سے آئے ہیں اور آپ کو میں یہ اجر دیتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بغداد کے منبر پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. تو جو شخص اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اعلان جنگ فرمایا ہے. ہم لوگ عموماً اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے، لیکن ایک سود ہے جس کو کھانے سے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے، اور ایک اللہ کے ولی کی دشمنی ہے جس پر اللہ نے اعلان جنگ. سبحان اللہ. تو میں نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں میں سے دوسرا، فرمایا ان دونوں میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے. تو دوسرا کون ہے؟ ان دونوں میں سے دوسرا کون ہے؟ دوسرا وہی ہے جو یار غار ہے. دوسرا وہی ہے جو یار غار ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ پہلا نبی ہے، دوسرا صدیق ہے. بولو دوسرا پتہ کیا چلا کہ نبی کے بعد افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ پہلا نبی ہے اور دوسرا صدیق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ. فرمایا کہ حضور نے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا نا کہ آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر جب حضور پاک کو غار میں لے کر گئے تو آپ نے حضور سے فرمایا کہ حضور آپ ایک منٹ یہاں پر آرام فرمائیں، میں ذرا غار کو صاف کر لوں. آپ پہلے غار میں گئے، غار میں جا کر جو کوئی بھی وہاں پر سوراخ وغیرہ تھے وہ بند کیے تاکہ کوئی سانپ بچھو نہ آ جائے. لیکن جب کپڑا ختم ہو گیا اور ایک سوراخ باقی رہ گیا، کپڑا ختم ہو گیا ایک سوراخ باقی رہ گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی ایڑی مبارک کو سوراخ پر رکھ دیا. ایڑی مبارک کو سوراخ پر رکھ دیا اور حضور سے فرمایا کہ حضور آپ تشریف لے آئیں. آپ جب تشریف لے کر آئے تو وہاں پر ایک سانپ تھا، وہاں پر ایک سانپ تھا جو حضور کی زیارت کی گھر سے آیا تھا. سبحان اللہ. اور جب اس نے دیکھا کہ آگے تو صدیق کی ایڑی ہے، کہ آگے تو حضور تک پہنچنے کے لیے تو صدیق سے ہو کر جانا پڑے گا، حضور تک پہنچنے کے لیے تو صدیق سے ہو کر جانا پڑے گا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایڑی پر ڈس لیا. اس سانپ نے ایڑی پر ڈس لیا. اب ڈس تو لیا لیکن اب حضور تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صدیق کو ڈس لیا. اب جو صدیق کو جس نے ڈس لیا وہ اب کبھی تک حضور تک نہیں پہنچ سکتا. اگر تمہیں حضور تک پہنچنا ہے تو تمہیں صدیق کی محبت دل میں رکھنی پڑے گی. اگر تم صدیق کے خلاف زہر رکھو گے اپنے دل میں تم حضور کی زیارت نہیں کر سکتے.
सिद्दीक अकबर जब हुजूर को पहाड़ पर लेकर जा रहे हैं तो आपने हुजूर को अपने कंधों पर सवार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर को अपने कंधों पर सवार कर दिया। और अब कंधों पर सवारी की बात हुई है तो फिर मैं वो वाकया कैसे भूल जाऊं कि जब हुजूर ने हजरत अली से फरमाया कि अली आप मेरे कंधों पर सवार होकर इन बुतों को तोड़ दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली आप मेरे कंधों पर सवार होकर इन बुतों को तोड़ें। और हजरत अली फरमाते हैं कि मैं जैसे हुजूर के कंधों पर सवार हुआ, हुजूर बुलंद होते गए, मेरा मर्तबा बुलंद होता गया। हुजूर बुलंद होते गए, मेरा मर्तबा बुलंद होता गया। जब हुजूर बुलंद हुए तो मैंने कहा कि हुजूर मैं तो अर्श के पाए को भी पकड़ सकता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आपके कंधों पर मुझे वो मकाम मिल गया है कि मैं तो अब अर्श के पाए को भी पकड़ सकता हूँ। और यही वो कंधे हैं जिन पर हजरत हसनैन करीमैन सवारी किया करते थे। यही वो कंधे हैं जिन पर हजरत हसनैन करीमैन सवारी करते थे। और हजरत हसनैन करीमैन सवारी कर रहे हैं और वहां से हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। सुभान अल्लाह। वहां से हजरत उमर फारूक आ गए। उन्होंने फरमाया कि हुजूर ये देखे ना, हुजूर ये देखे इन बच्चों को सवारी कितनी अच्छी मिली है। सुभान अल्लाह। हुजूर ये देखे ना इन बच्चों को सवारी कितनी अच्छी मिली है। तो हुजूर ने फरमाया तुम सिर्फ सवारी देखते हो, ये देखो ना सवार भी तो कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह। तुम सिर्फ सवारी ना देखो, तुम सिर्फ ये देखते हो कि सवारी कितनी अच्छी है। अरे इस सवारी पर सवार होने के लिए सवार भी तो ऐसा होना चाहिए ना। सुभान अल्लाह। हर एक के मुकद्दर ने कहा उस दर की गुलामी जिस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमीन है। सुभान अल्लाह। हर शख्स उस मकाम पर नहीं पहुंच सकता। तो हज़रात इकरामी आज हम इन सच्चों के उर्फ में आए हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी निस्बत सिद्दीक अकबर से है। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो एक इतना अजीम समा है कि बाबा जी साहब ने हमें अपने कदमों में आज बुला लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बाबा जी साहब ने हमें वहां से उठाकर आज अपने कदमों में बुला लिया है कि यहाँ पर आकर हम सच्चों को याद करें और सिद्दीक अकबर का जिक्र करें। सुभान अल्लाह। तो दुआ है अल्लाह ताला हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग। Kita tahu bakal hari Sabtu, jadi kita dapat Mustafa.